illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے اس وقت میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جو کافی طویل آیت ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اسی کی روشنی میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے غمخواری کا مہینہ بنایا. یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا غم لے لینا اور دوسرے کے غم میں اور دکھ میں شریک ہونا، اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر جس طرح ہم اپنی ضرورتیں پورا کرتے ہیں ویسے دوسروں کی بھی ضرورتیں پورا کرنا. یہ سارا غمخواری کا خلاصہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ یہ قد اظلکم شہر عظیم و شہر مبارک، یہ هو شہر المواسات. آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ، جو مبارک مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے. اور اس میں آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ غمخواری کا مہینہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے خود بھی اس کو غمخواری کا مہینہ کہا ہے. اسی کی برکت ہے کہ مسلمان اس مہینے میں دوسرے مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں شاید کسی اور مہینے میں اتنا حصہ نہیں لیتے. پورے 11 مہینوں میں جو خرچ کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ایک طرف، اور صرف اس ایک مہینے میں خرچ کرنے کا جو انداز مسلمانوں کا ہوتا ہے وہ ایک طرف. یہ برکت ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ قرار دینے کی. کہ جب اللہ نے اس کے رسول نے اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا، ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، تو یہ اس کی برکت ہے کہ اس کا اثر ہے کہ مسلمانوں کے قلوب پر اس کا اثر پڑا اور مسلمانوں نے اس میں خرچ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لے رہے ہیں. تو ہمیں گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا، غالباً یاد ہوگا، کہ مالوں کے خرچ کرنے کے مواقع مختلف مواقع ہیں، لیکن ہم ان موقعوں کو نہیں جانتے کہ مال خرچ کرنے کے مواقع کون کون سے ہیں، مال خرچ کرنے کے مقامات کیا ہیں، اور مال خرچ کرنے کی جگہ کیا ہے. لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن خرچ کرنا نہیں آتا، ایسے ہوتے ہیں لیکن اس کو خرچ کرنا نہیں جانتے. تو لہٰذا جب جانتے نہیں کہ وہ خرچ کیسے کیا جاتا ہے تو جو سمجھ میں آیا وہ کرتے ہیں، جہاں سمجھ میں آئے وہاں لگا دیتے ہیں. اور جب ایسے کریں گے تو نتیجہ یہ نہیں ملے گا کہ بہت سی حرام جگہوں میں پیسہ خرچ ہو گیا، بہت سی ناجائز اور مکروہ اور نامناسب اور غیر مناسب جگہوں میں پیسہ خرچ ہو گیا، اور ایسی جگہوں میں خرچ ہو گیا جو فضول کہلاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ مسلمان پیسہ رکھتا ہے لیکن خرچ کرنا نہیں جانتا کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے سکھایا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہم جانتے نہیں، اللہ کا کلام ہم پڑھتے نہیں، اور کلام مجید کا ترجمہ دیتے نہیں، تفسیر کی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں، تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن میں خرچ کرنے کی کیا کیا جگہ بتائی ہیں، کیا کیا طریقہ بتایا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر بہت سی ایسی جگہ بتائی ہیں کہ جہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے.
اور ہم جانتے نہیں، حدیث پاک ہم پڑھتے نہیں، حدیث پاک سے واقفیت بھی رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں حضور نے جہاں خرچ کرنے کو کہا وہاں ہمارا مال خرچ نہیں ہوتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے سے منع کیا وہاں چلا جاتا ہے پیسہ۔ تو اس لیے میرے دوستوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خرچ کرنے کے مواقع سیکھیں، اور صرف خرچ کرنے کے مواقع نہیں، کمانے کا بھی طریقہ سیکھنا ہے، خرچ کرنے کا بھی طریقہ سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، تو اس وقت میں ہر آدمی سے چند سوالات کیے جاتے ہیں۔ 5 سوالات ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 4 سوالات، اور فرمایا کہ جب تک ان کا جواب نہیں دے دے گا ایک بالش بھی قدم ہٹا نہیں سکے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، اور اللہ پاک ان کا سوال کریں گے، اس کا جواب دینا۔ عن عمری فيما أفنى وعن شبابي فيما أبلى وعن علمي ماذا عمل فيه وعن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں 3 سوال، اور چوتھا سوال مال کے بارے میں، اور مال کے بارے میں 2 سوال کرتے ہیں لگا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو جب یہ سوال ہونا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اس کے بغیر تو کوئی قدم ہٹا نہیں سکے گا، تو پھر لازمی طور پر دنیا میں ہم کو یہ سیکھنا ضروری ہو گیا کہ مال کمانے کے طریقے کیا کیا ہیں اور خرچ کرنے کے مواقع کیا کیا ہیں، تو سیکھنا ضروری ہو۔ تو آج میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے خرچ کے مواقع بتائے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ یہود و نصارہ، یہودی وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اور نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور وہ اسی کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے کہ تم نے مغرب کی طرف رخ کر لیا، یعنی بیت المقدس کی طرف، اور تم نے مشرق کی طرف رخ کر لیا اور اسی کو بہت بڑی نیکی سمجھ رہے ہو۔ یہ کوئی کمال کی چیز تھوڑی ہے، یہ کوئی اصل نیکی تھوڑی ہے۔ اصل کمال اور اصل نیکی تو یہ ہے جو اب ہم بتا رہے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمان 5 چیزوں پر کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ ایمان پیدا کرو پہلے اپنے اندر، ایمان تو ہے نہیں، اور اس کے ان چیزوں پر ایمان لانے کا فکر تو ہے نہیں، مشرق کی طرف رخ کر کے یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کر لینے کو بہت بڑا کمال سمجھ رہے ہو۔ اللہ نے اس طرح ڈانٹ پلائی یہود و نصارہ، اور پھر آگے فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال کی محبت کے باوجود، ایک روایت کے مطابق اس کی تفسیر ہے مال کی محبت کے باوجود، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کی محبت میں آ کر، اللہ کی محبت میں آ کر مال خرچ کرتے ہیں۔ کہاں کہاں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اللہ نے فرمایا کہ مال خرچ کرتے ہیں ذوی القربى رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین اور غریبوں و فقیروں پر، اور وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین مانگنے والوں پر، جو حاجت اور ضرورت کو سامنے رکھ کر کے آدمی مانگ رہا ہے، وہ پھر رقاب، اور غلاموں کو، قیدیوں کو چھڑانے پر۔ کوئی غلام باندھی کا تو اب دستور نہیں رہا، لیکن جیلوں میں مسلمان قید پڑے ہوئے ہیں، اور پھر رقاب، اور مسلمان قیدیوں کو جیلوں سے چھڑانے کے لیے جو خرچ آتا ہے اس خرچ کو دینے پر، قیدیوں کو چھڑانے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کے کام تو یہ ہیں کرنے کے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے کچھ عبادت کر لی تو وہی کچھ بہت بڑا کمال کر لیا، اور ایمان لانا جو اصل چیز ہے، جو اصل نیکی ہے، اس کو تو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو، اور مال خرچ کرنا ایک اہم نیکی ہے جو حاجت مندوں، ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں پر
وہاں مال خرچ کرنے کے مواقع ہیں، وہاں مال خرچ کرنے کے مطلب تمہارا جو تمہاری جان ہتھیلی میں آ جاتی ہے اور تمہاری جان نکلنے لگتی ہے۔ یہودی کنجوس مشہور ہے، یہودی جو ہے کنجوسی میں مشہور ہے، یہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، سود پر تو قرضہ دے دیں گے، خرچ نہیں کریں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپئے سود پر، انٹرسٹ پر قرض میں دے دیں گے، آپ کو لون میں دے دیں گے، لیکن آپ پر خرچ کرنا گوارا نہیں کریں۔ یہ مشہور ہے، اس لیے اللہ نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ بھائی نیکی تو یہ ہے، مال خرچ کرو، مال خرچ کرنا تو تمہارے جو ہے تمہاری جان پہ آتا ہے اور تم کو تو یہ بڑا بھاری لگتا ہے۔ تو نیکی اصل یہ نیکی کے راستے، یہ قرآن کی آیت نے یہاں بتایا۔ میں کوئی تفسیر میں تو نہیں جا رہا ہوں، صرف مجھے اس آیت پاک کو پیش کر کے یہ بتانا ہے کہ اللہ نے خرچ کرنے کے مواقع بیان فرمائے۔ تو کتنے مواقع یہاں بیان کر دیجیے؟ ذوی القربیٰ کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامیٰ یتیموں کو ڈھونڈو، یتیموں پر خرچ کرو، کہ رشتہ داروں پہ بہت سے محتاج ہوتے ہیں اور ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم رشتہ داروں پر خرچ کرنا چھوڑ کر کے غیر رشتہ دار ڈھونڈتے رہتے ہیں، مال دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں، دوسرے مواقع دوسرے علاقوں میں پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، جبکہ تمہارے سگے بھائی، تمہارے یہاں سگی بہنیں اور بھائی کے اور بہنوں کے بچے محتاج ہیں، کما نہیں سک رہے ہیں، کمائی ہو رہی ہے تو کافی نہیں ہو رہی ہے، بچے زیادہ ہیں، کمائی کم ہے، ان کے خرچوں اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے، کرائے کا گھر کے کرایہ بننے کو پیسے نہیں ہیں، اور روزانہ وہ دال چاول پہ اکتفا کر رہے ہیں، گوشت پکانے کی خواہش بچے کرتے ہیں، لیکن ماں باپ میں ان کی وسعت نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب بچے طلب کرتے ہیں کہ گوشت چاہیے۔ تو ایسے اپنے رشتے دار بھائی بہنیں، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، چچا زاد، بھائی بہنیں، اور خود اپنے چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھا ہیں، پھوپھی ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ان کو ہم ڈھونڈتے نہیں، اور ان پر خرچ کرنا ہم جو ہے خرچ کرنے کو ہم کوئی نیکی نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے خرچ کے مواقع بیان کرنا شروع کیا تو ذوی القربیٰ سے شروع کیا، رشتہ داروں سے شروع کیا اللہ نے، اور فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو گے 2 گنا اجر دوں گا، ایک اجر صدقے کا دوں گا، دوسرا رشتے کا خیال کرنے کا اجر دوں گا۔ کہ تم نے رشتے کا خیال کیا، تم نے رشتہ داری کا خیال کیا، رشتے کو تم نے نبھانے کا فکر کیا، اس کا اجر الگ دوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ زکات کا مال ہم رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ لوگ مسائل نہیں جانتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے، بیوی میاں کو، میاں بیوی کو نہیں دے سکتی، باقی سارے رشتہ داروں کو آپ زکات دے سکتے ہیں، تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، آپ بھائی کو، سگے بھائی کو، بہنوں کو، اور سب کو دے سکتے ہیں، ماں کو اور باپ کو اور نانا نانی، دادا دادی جو اوپر کے ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اور نیچے والے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں ان کو نہیں دے سکتے، اور ادھر دائیں بائیں میاں کو بیوی کو میاں وہ نہیں دے سکتے، لیکن باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، رشتہ داروں میں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت پاک اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو صحیح معنی میں، حقیقی نیکی کو، کامل نیکی کو تم پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو۔ لن تنالوا البر، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی، کامل نیکی، حقیقی بھلائی کو پا نہیں سکو گے جب تک کہ تم اپنی من پسند چیز، اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب چیز کو تم خرچ نہ کرو۔ بات بڑی آسان ہے کہنے کو، لیکن انسان کو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے اسی پہ انگلی رکھا، فرمایا کہ جو تمہاری سب سے پسندیدہ ہے نا، وہ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے، حقیقی نیکی، کامل نیکی تمہیں نہیں ملے گی۔ اور صحابہ ہمارے جیسے دل والے نہیں، ہماری جیسی سوچ والے نہیں، ہمارے جیسے چھوٹے دل اور چھوٹی سوچ رکھنے والے نہیں تھے، اور ہمارے جیسے تنگ دل اور کنجوس اور مال خرچ کرنے کے بارے میں بہت پیچھے ہٹنے والے، ہاتھوں کو روکے رکھنے والے اور دبا کے چکل کے نکال کے خرچ کرنے والے ایسے صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ حضور کی تربیت یافتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ
اس تربیت کے نتیجے میں دنیا ان کی نگاہ میں واقعیتاً مچھر کا پر تھی. تو وہ صحابہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کا ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. مسجد نبوی کے بالکل سامنے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا، کھجور کا باغ. آپ جانتے ہو کہ عربوں میں آج بھی ان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھجور ہے. کھجور کی وجہ سے وہ تو کھجور کی وجہ سے ان کی کمائی ہوتی ہے. اور پچھلے زمانے میں تو اس کے علاوہ کوئی، آج تو تجارتیں ہیں لیکن اس زمانے میں تو کوئی تجارت کی بڑی اچھی خاصی تجارت نہیں ہوتی تھی. تجارتوں سے زیادہ کمائی ان کی کھجور کے باغات سے ہوتی تھی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ساری کمائی کا دار و مدار کھجور کے باغ پر تھا، اور بہت بڑا باغ تھا، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا. اس کنویں میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے تشریف لاتے تھے. آپ علیہ السلام کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لاتے تھے. اس کنویں کا پانی نکلنا کہ آپ علیہ السلام کنویں کا پانی پیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا وہ پسند، حضرت ابو طلحہ کو وہ باغ بڑا پسند تھا، کھجور کا باغ پسندیدہ. پھر اس میں وہ کنواں، اور پھر کنویں کا میٹھا پانی، اور پھر اس کو پینے کے لیے تناول فرمانے کے لیے اللہ کے رسول جیسی شخصیت تشریف لاتے ہو. اس سے زیادہ خیر و برکت کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اس میں ان کو وہ باغ بڑا پسند تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے تاخیر کیے بغیر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ نے آیت اتاری ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک خرچ نہیں کرو گے حقیقی بھلائی اور کامل نیکی نہیں ملے گی. اے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں یہ میرا کھجور کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا باغ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے نام میں صدقہ ہے. پورا باغ صدقہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر لیجیے. آپ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہے. اب تم ایک کام کرو، اس کھجور کے تمہارے باغ کو تمہارے رشتہ داروں پر تقسیم کر دو. حضور نے فرمایا تمہارے رشتہ داروں پر تقسیم کر دو. آپ سوچئے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہوا باغ خرچ کرنے کی جگہ اگر اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول حضرت ابو طلحہ کو بتائی ہے تو کیا بتائی؟ رشتہ دار، کہ رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اور ایک صحابی آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہاں سے شروع کروں، کس پر خرچ کرنا شروع کروں؟ تو آپ نے فرمایا وقت بمن تعول، تمہاری روزی جن کی روزی تمہارے ذمہ ہے، جن کا کھانا پینا نان نفقہ خرچ خرچہ تمہارے بچوں اور تمہاری اولادوں اور تمہارے رشتہ داروں میں سے جن کا تمہارے ذمہ ہے وہاں سے خرچ کرنا شروع کرو. یہ تمہارا افضل مقام ہے خرچ کرنے کا، یہاں سے شروع کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کے مواقع بتائے کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے. تو ایک تو فرمایا قرآن کی آیت میں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتا ہے اور مال کو لگاتا ہے ذوی القربا، ایک رشتہ داروں پر. رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ثواب میں نے بتا دیا. وَالْيَتَامَى، یتیموں پر. یتیم لوگ ہوتے ہیں، یتیم کون ہوتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے یتیم وہ ہوتے ہیں کہ بھائی جن کا باپ ان کی بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا. جن بچوں کے باپ کا انتقال بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہو چکا ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. جو بچہ بالغ ہو جائے اس کو یتیم نہیں کہتے شرعی اعتبار سے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یتیم کے اوپر مہربانی کرنے کا یا یتیم کا خیال رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اس پر خرچ کرنے والا نہیں ہے. ایک باپ تھا جو کماتا تھا اور اس پر خرچ کرتا تھا، کمانے والا باپ نہیں رہا، تو اب یہ یتیم بے سہارا سا ہو گیا ظاہری اعتبار سے.
تو لہذا معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بے سہارا بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ امت مسلمہ میں کتنے ایسے بچے بچیاں پڑی ہوئی ہیں جو بے سہارا ہیں، ان کا ظاہری طور پر کوئی سہارا نہیں ہے. بعض تو اس میں باپ ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کی طرح ہے. کسی کے باپ کا انتقال تو نہیں ہوا لیکن زندہ ہے مگر لاپتہ ہے، لاپتہ ہو گیا. اور وہ عورت اس کی بیوی بیوہ کی طرح سی ہو گئی. بیوہ ہے نہیں حقیقی معنی میں لیکن شوہر غائب ہے تو وہ بیوہ کی طرح سی ہو گئی. اور اس کے بچے یتیم کے مانند ہو گئے. اب ان پر خرچ کرنے والا کوئی نہیں. کہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم امت میں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے علاقے میں کتنے ایسے بچے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بے سہارا ہیں. تو ہم ان بے سہارا بچوں اور بے سہارا عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے ہم اپنے پیسے جو اللہ رب العزت ہم کو دے رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک سہارا موجود ہے، ہمارا ایک انتظام موجود ہے، ہم اس انتظام میں سے، اس سہارے میں سے تھوڑا ان کے لیے سہارا بن جائے. ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، ضرور گنجائش ہے. اور میں نے روایتیں دیکھی ہیں کہ اگر بعض واقعات میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے کھانے پینے میں تنگی ہونا، گھر میں کمائی کم ہو رہی ہے، خرچ زیادہ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ خوبصورت سا مشورہ ہے، اگرچہ آپ کو پسند قبول کرنے میں آپ کو دیر لگے گی، مگر یہ مشورہ میں نصوص قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو دے رہا ہوں. وہ مشورہ یہ ہے کہ کسی غریب یا یتیم کی روزی اپنے ذمہ لے لیجیے. آپ کے گھر میں تنگی ہے، کمائی بس نہیں ہو رہی، بس نہیں آ رہی ہے، کافی نہیں ہو رہی ہے، آپ کے خرچ اخراجات زیادہ ہیں، آپ کی کمائی کم ہو رہی نا، تو آپ ایک کام کرو، ایک کمائی ایک خرچ اور بڑھا لو. وہ یہ کہ کسی بھی محتاج، یتیم، بیوہ یا مسکین، محتاج، غریب، کسی بھی حاجت مند کی روزی اور اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیجیے، بڑھا لیجیے. آپ کہو گے کہ صاحب پہلے ہی ہمارے اپنے بچوں کے لیے خرچہ کم ہو رہا ہے، ایک اور بڑھا لو، وہ اس کو کہاں سے ملا. تو میں یہ تدبیر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس یتیم کی برکت سے اللہ روزی آسمان سے اتارے گا، اور آپ اس یتیم کی تو اتارے گا ہی، اس یتیم کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی روزی ساتھ میں اللہ اتارے گا. تو لہذا آپ کی کمائی بڑھے گی اور برکت ہو جائے گی. لہذا تلاش کرو اپنے محلے میں، اپنے رشتے داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے قریبی لوگوں میں کون ایسے مسکین ہیں، کون ایسے محتاج ہیں، کون ایسے ضرورت مند ہیں، کون ایسے یتیم ہیں، کون ایسے اپاہج ہیں، کون ایسے معذور ہیں، کمائی سے معذور ہیں، خرچ و اخراجات ان کے پاس موجود نہیں ہیں. اور بہت سے رشتے دار حیا کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے ہیں، عزت کی وجہ سے کہ اپنے رشتے داروں میں بے عزتی ہو جائے گی اگر میں جا کے مانگوں گا، میرے رشتے داروں میں میری کیا عزت رہے گی اگر جا کے میں اپنی حاجت ذکر کروں گا. رشتے دار ہے، سگا بھائی بھی ہے، سگی بہن بھی ہے، خالہ زاد، ماموں زاد، قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، صرف اپنی عزت کی بنا پر اپنا منہ نہیں کھولتے. تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر حق ہے، للسائل والمحروم، تمہارے اوپر حق ہے، مانگنے والے کو بھی دینا چاہیے، اور وہ نہیں مانگنے والا جو حاجت مند ہے، اپنی عزت کی وجہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کو تلاش کر کے بھی دینا چاہیے. تمہارے اوپر یہ حق ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور بعض روایتوں میں تو ملتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے اور مال خرچ کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایسے شخص کو دینا اولا اور افضل ہے جو حاجت مند اور ضرورت مند ہونے کے باوجود مانگتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں ہے، زبان نہیں کھول رہا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے، چہرے سے سمجھنا چاہیے، اس کے لباس سے سمجھنا چاہیے، اس کے چپڑوں سے سمجھنا چاہیے، اس کے گھر کے سامانوں سے سمجھنا چاہیے، اس کے گھر میں پکنے والے پکوان سے سمجھنا چاہیے، اس کے گھر میں جا کے اس کی ضرورتوں کو دیکھ کے سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے. ذرا منہ کھول کے پوچھو اس سے کہ کیسے چل رہا ہے گھر، کیسے چل رہا ہے اخراجات، کیسے چل رہے ہیں، کمائی کتنی آتی ہے اور تمہارا خرچ کتنا ہوتا ہے، اور آپ کرایہ کیسے باندھتے ہو، پانی کی بل کیسے باندھتے ہو. ذرا آپ کھول کے پوچھو گے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جائیں گے اور پھر وہ بیان کرنے سے بھی شرمائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ بس تمہارے خرچ کرنے کی جگہ یہی ہے، ان پر خرچ کرو. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، قرآن نے کہا کہ بعض ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ نادان لوگ ان کو غنی سمجھیں گے، مالدار سمجھیں گے،
اور کس وجہ سے سمجھتے ہیں؟ اس وجہ سے مالدار سمجھتے کہ وہ مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، منہ نہیں کھولتے، اور لوگوں پر اپنی غربت ظاہر کرنے سے چھپانے کے لیے اپنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے ڈھونڈ کے پہن رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے میں محتاج ہوں بول کے ظاہر نہیں ہونا، میں ضرورت مند ہوں اس لیے ظاہر نہ ہو، اپنی ضرورت اپنی محتاجی کو چھپانے کے لیے، اپنی غربت چھپانے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے لوگوں میں آتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ یہ ہے وہ لوگ جو اپنی حاجت اور ضرورت کو چھپاتے ہیں اور حالانکہ وہ حاجت مند ہیں۔ فرمایا ایسے کو تلاش کر کے سمجھ کر کے ان کی روزی اور ان کی ضرورت اور ان کی حاجت کو پورا کرو، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہ خرچ کرنے کے زیادہ ثواب ملنے کے مواقع ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور فرمایا کہ قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کی آئے گی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان لوگ، جاہل لوگ، جاہل کا لفظ یہاں پر علم سے جاہل نہیں ہے، ان کے حالات سے ناواقف لوگ، ان کے حالات سے ناواقف لوگ ان کو غنی سمجھیں گے، مالدار سمجھیں گے، صرف اس وجہ سے کہ یہ مانگتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، وہ نہیں کھولتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے بھی ہیں ان کو کیا کم ہے بھائی، بہت اچھے کپڑے پہن لے کے پھرتی، بہت اچھی سواری میں پھرتی، ان کو کیا کم ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ جو اچھی سواری میں یا اچھے کپڑے میں پھر رہے ہیں تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت اچھے مالدار ہیں، اپنی حاجت اور اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے رشتے داروں میں، رشتے داروں کیا چاہتے ہیں؟ پھٹے کپڑے پہن کے جائیں گے، عزت نہیں کریں گے لوگ، لہٰذا وہ اچھے کپڑے رکھتے ہیں تاکہ رشتے داروں کے یہاں جائے تھوڑی سی عزت ملے، تو عزت کی خاطر اپنے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے، ان کی حالت اس سے بہت خراب ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کی حاجت کو پورا کریں۔ تو غرض فرمایا کہ ذوی القربى والیتامی، یتیم پر خرچ کرنے کا حکم بھی اسی وجہ سے کہ اس کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اس پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو یتیم تو نہیں ہیں لیکن یتیموں کی طرح ہیں، یتیموں کی طرح سے بے سہارا ہیں، ایسے بے سہارا کو تلاش کرو۔ پھر آگے والمساکین، غریب لوگ، غریب لوگ، غریب کسے کہتے ہیں؟ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی یعنی گرام میں تبدیل کرتے ہیں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یا اس کی قیمت کا مال اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کی قیمت کا مال ابھی میں نے حساب لگایا، میرا کتاب سے چھپ کے آنے والا ہے 1-2 دن میں انشاءاللہ، کل آ جائے گا۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کا مسائل پر مشتمل میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیے، اس میں آپ کو بہت سارے زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ میں نے اس میں 4 قسمیں لکھی ہیں مالوں کی، ایک کچھ وہ مال جس پر فوری زکوٰۃ دینی واجب ہے، کچھ وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب تو ہے مگر فوراً نہیں ہے، جب آئے گا تب دینا پڑے گا، کچھ مال وہ ہیں جو اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، جب آئے گا تب دینا ہے، تب دے سکتے ہیں لیکن پچھلے سالوں کی ملا کے دینا ہے، اور کچھ مال وہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوتی۔ یہ 4 قسمیں ہیں، میں نے اس کی لسٹ بنائی ہے، آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گا، آپ اس کتاب کو پڑھیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنے کے مواقع، تو وہ یتامى والمساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کا مال اس کے پاس نہ ہو۔ تو میں نے حساب لگایا ابھی 2-3 دن پہلے، 8 تاریخ کو، 8 رمضان کو حساب میں نے لگایا چاندی کی قیمت کا، تو تقریباً 40 پر 3,483 روپے غالباً بنتی ہے چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، تو 43,000 یعنی 43,500 روپے جس کے پاس ہو، اس کی ضرورت سے زائد، اس کے قرضوں سے زائد، قرضوں سے بچا ہوا، جس کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو یا اتنا پیسے کا مال ہو، ضرورت سے زائد سواری، ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد فرنیچر، ضرورت سے زائد گھر کے برتن، وہ سب شامل کر کے سب کی قیمت اگر 43,500 روپے کے برابر پہنچ جاتی ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب اس کے اوپر اگرچہ کہ ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، لیکن اتنا تو حق دیا کے بعد اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب جس کی ملکیت میں اتنا بھی نہیں ہے وہ ہے مسکین، وہ ہے فقیر، اس کو آپ تلاش کیجیے۔
ہر مانگنے والے کو زکات مانگنے کے لیے جو بھی آ جائے اس کو اٹھا کے زکات نہیں دے دینا چاہیے. ہر مانگنے والے کو آپ صدقہ دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی مانگنے کے لیے آ رہا، آپ یہ مت دیکھو کہ بھائی یہ مستحق ہے کہ نہیں مستحق ہے. خرچ کرو، اللہ کے نام میں مال خرچ کرو. رمضان خرچ کرنے کا موقع ہے، خرچ کرنے کا موسم ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، کم کاری کا مہینہ ہے. یہ نہ دیکھو کہ بھائی صاحب وہ مانگنے والا جو ہے وہ حاجت مند ضرورت مند ہے کہ نہیں ضرورت مند ہے. صدقہ خیرات نفلی طور پہ خرچ کرنے میں روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر مانگنے والے کو دیجیے، کوئی حرج نہیں. لیکن زکات دینے کے لیے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا اس کا مستحق کون ہے. ایسی صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے، وہ بھی دینے کے لیے آپ کو زکات کے مستحق کی طرح سے ڈھونڈنا ہوگا. ہر ایک کو اٹھا کے آپ نہیں دے سکتے، اور غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے. زکات صدقہ فطر ہے، صدقات واجبہ جتنے بھی ہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، سید کو نہیں دے سکتے، اپنی ماں باپ بچوں کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی کو بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. باقی سب کو آپ دے سکتے ہیں. تو آپ ڈھونڈیے مستحق کون ہے. تو اگر مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس کی قیمت کے برابر مال اپنی تمام ضروریات سے زائد موجود نہ ہو، وہ مسکین ہے. جب آپ حقیقی مسکین کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اور 43,500 روپیوں کی مالیت کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو آپ ڈراپ کریں گے، ان سب کو اوائڈ کریں گے اور ان سب کو آپ کنارے کریں گے، تو آپ کو حقیقی مسکین ملے گا جو حقدار ہے زکات کا. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر مانگنے والے کو دے دیا، تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، کوئی ضرورت نہیں سمجھی. تو اس کی وجہ سے جو حقیقی ضرورت مند ہے، حقیقی غریب ہے، اس تک زکات پہنچ ہی نہیں رہی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم ان تک پہنچائیں مال. تو قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک نے ذوی القربیٰ کے بعد والیتامی یتیموں کا ذکر، والمساکین کا ذکر، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرنے کی اجازت ہے. بعض مسافر ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے آتے ہیں، یا یہ کہ ویسے ہی سفر میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ خالی ہو گیا. اب ضرورتیں پورا کرنے کے لیے، سفر پورا کر کے گھر تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے مسافر پر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. چاہے وہ گھر پر مالدار ہے لیکن یہاں پر پیسہ اس کے پاس موجود نہیں، وہاں سے پیسہ منگانے کی صورت موجود نہیں. آج کل تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ATM اور بہت ساری انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولتیں اور فون پے کی سہولتیں ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں کہ اگر گھر پہ مال موجود ہے، سفر میں موجود نہیں ہے، تو بھی آدمی فون کے ذریعے سے بڑی آسانی سے منگوا سکتا ہے. اس لیے ایسا مسافر کے جس کے پاس گھر میں مال ہوتے ہوئے یہاں موجود نہ ہو، ایسے کم مسافر ملیں گے. ہاں ایسے مسافر ملیں گے جس کو یہاں بھی مال نہیں ہے، وہاں بھی مال نہیں ہے، اور سفر میں آیا ہوا ہے اور پریشان ہو چکا ہے، ایسے مسافر پر خرچ کر سکتے ہیں. والسائلین، سوال کرنے والے، مانگنے والے. مانگنے والے کا مطلب ہر مانگنے والے نے ابھی میں نے بتایا آپ کو. مانگنے والوں میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعیت مستحق ہے. ایک پیشہ والا میں مانگتے ہیں، عادت ہے ان کی، ہر سال رمضان میں آ جاتے ہیں، ہر سال زکات دیتی نہ ماں ہمیں اس سال بھی زکات دو، مانگنے آ جاتے ہیں ہر سال کی طرح زکات. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ میں بھکاری ہوتے ہیں، سڑکوں پہ بھی مانگتے رہتے ہیں، مسجدوں میں بھی مانگتے رہتے ہیں. لوگ ان کی عادت ہے، پیشہ ہے. وہ ایک ان کا جیسے آپ کما کر مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں، ویسا وہ بھیک مانگ کے کماتے ہیں. ان کا ایک پیشہ ہے، وہ کمائی کا ذریعہ ہے. تو ان میں ضروری نہیں ہے ہر ایک زکات کے مستحق ہوں. ان میں بہت سے مالدار ہوتے ہیں، اپنا مال چھپاتے ہیں. جیسے غریب آدمی، بعض شریف غریب آدمی اپنی شرافت کی وجہ سے غربت چھپاتا ہے، ایسے یہ غیر شریف آدمی غیر شرافت کی وجہ سے اپنی مالداری چھپاتا ہے. یہ غیر شریف آدمی ہے، اس کے بعد شرافت منافت کچھ نہیں ہے. شرافت کو اس نے پوچھ کے پھینک دیا، اس لیے بھیک مانگتے ہوئے راستے میں آ گیا اور اپنی عمارت اپنی مالداری کو چھپائے رکھتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ہر مانگنے والے کو دینا نہیں ہے، بلکہ مانگنے والوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعی مستحق ہے کہ غیر مستحق ہے. تو وہ پھر رقاب، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر رقاب گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی آج کل غلام باقی تو نہیں ہے، قیدی ہیں. مسلمان بہت سارے قید میں گرفتار ہیں، ابھی تک ان کو چھٹکارا نہیں ملا ہے. کچھ ادارے ہیں، کچھ تحریکیں، کچھ تنظیمیں ہیں جو ان کو چھڑانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، کیس ڈالے ہوئے، کیس لڑ رہے ہیں، اور کیس پر خرچ آتا ہے، اور کچھ ضمانت کی رقم دے کے ان کو چھڑا کے لانا پڑتا ہے. بہت سارے مسلمان ایسے جیلوں میں بند ہیں اور پولیس کی تکلیفوں میں اور جیلوں کی تکلیفوں کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں.
ایسے مسلمانوں کو چھڑانے میں بھی آپ زکات کی رقم خرچ کر سکتے ہو، اگر وہ شرط ہے کہ وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ تو یہ قرآن کی آیت نے ہمارے سامنے بات ہے۔ میں نے اب حدیث پڑھی تھی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس پر اگر ہمارا یقین ہوگا کبھی ہم خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، یاد رکھو کہ تم صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، اللہ کے نام میں مال لگاؤ گے، زکات دو گے، تو ظاہری طور پر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تمہارا مال کم ہو گیا، مگر میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھے گا۔ اور فرماتے ہیں، میں نہیں، پیارے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا صدقہ، تمہارا خیرات، تمہاری زکات، تمہارا اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں یتیموں محتاجوں مسکینوں پر پیسہ لگانا اور ان کو کھلانا پلانا، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ کھینچ کے لاتا ہے روزی کو آسمان سے۔ یہ آسمان سے روزی کو کھینچنے والا عمل ہے، آسمان سے برکتوں کو کھینچنے والا عمل ہے۔ ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غریب کو کھلایا، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے ہاتھ سے ہم نے غریب کو دے کے غریب کی روزی تمہاری روزی دونوں ہم نے اتاری۔ جیسے بچوں کو ماں باپ کیا کرتے ہیں، کوئی فقیر بھیک مانگنے کو آتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، بچے کے ہاتھ میں پیسے دیتے، لے بیٹا کیا فقیر کو دے دیا۔ اب بچہ فقیر کو اور مانگنے والے کو پیسہ دے کر کے سمجھتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ میں نے دیا، میں نے غریب کو دیا، میں نے دیا۔ تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے دیا؟ آپ سچ بتائیے کہ بچے نے دیا؟ بچے کو کس نے دیا؟ باپ نے دیا، لیکن بچے کی سمجھ اتنی چھوٹی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا حال ہے کہ جب ہم کو خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو ہم مال خرچ کر کے اپنی مونڈے تھپکتے ہیں کہ صاحب ہم نے خرچ کیا ہے، حالانکہ وہ ہم نے نہیں خرچ کیا ہے، بلکہ ہم کو اللہ نے دیا تھا، اس میں سے ہم نے اب غریب کو خرچ کیا، اللہ کے حکم پر خرچ کیا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ادھر سے دیں گے ادھر سے آئے گا۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال سے، یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش الاقلالا، او بلال مال خرچ کیا کرو، اللہ کے راہ میں بندوں پہ خرچ کیا کرو، اور عرش والے اللہ سے فقر و فاقے کا خوف مت کرو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انفق ينفق علیک، تم دوسروں پہ خرچ کرو اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ انفق ينفق علیک، تم دوسروں پہ خرچ کرو تمہارے اوپر دوسرے خرچ کرے گا۔ ادھر سے دو ادھر سے لو۔ تو میں تو ایک جگہ پر عرض کرنے لگا کہ بہت سارے کمائی کے اسباب ہم ڈھونڈتے ہیں، دکان کھولتے ہیں کمائی کا سبب ہے، اور کسی کی طرف سے ہدیہ آتا ہے کمائی کا سبب ہے، اور وراثت ملتی ہے کمائی کا سبب ہے، آنے کے مال آنے کے راستے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے خرچ کرنا بھی مال آنے کا راستہ ہے، ادھر سے دینا بھی آنے کا راستہ ہے۔ تو لہذا دے کے لینا سیکھو، خرچ کر کے اللہ سے مانگنا سیکھو، خرچ کر کے برکت کی امیدیں رکھو۔ یہ حدیثیں اور قرآن پاک کی تعلیمات ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہیں۔ اور ایک عجیب غریب مجھے حدیث کہنے کو دل چاہ رہا تھا مگر کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اگر حدیث پڑھوں گا تو پھر شاید اور وقت پڑ جائے گا، مگر مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک مسائل زکات کا مسئلہ ہے، آج کا موضوع زکات کا بھی عرض کرنا تھا، لیکن میں نے مطلق موضوعیات خرچ کرنے کی ترغیب دے دی ہے تاکہ ہمارے دلوں میں زکات، صدقات، نفلی خیرات، عطیات، ہدایہ، خوب کھلانا پلانا، اس پر یہ سب ہمارے اندر مزاج بن جائے، اس لیے میں نے یہ موضوع بیان کیا۔ باقی زکات کے موضوع پر انشاءاللہ کل پرسوں اتوار کے دن ناصر پبلک اسکول میں مستورات کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، جہاں مونٹیسری کی وہ چلتی ہے ناصر پبلک اسکول حاجی اسماعیل سیٹ مسجد کے پیچھے کے ڈاؤن میں جہاں ان کی آفس ہے، اس جگہ پر عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی پروگرام ہے زکات ہی کے عنوان، اتوار کے دن ظہر سے پہلے 11 بجے سے 1 بجے تک۔ وہاں پر میرے ہی ذمہ ہے زکات کے موضوع پر بیان کرنا، اور اس کے بعد آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے کہ موقع ملے گا سوال جواب کرنے کا۔
تو لہٰذا زکات سے متعلق جو آپ کو سوالات کرنے ہوں گے، سوالات بھی کرنے کا وہاں پر موقع ملے گا، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے جوابات دیے جائیں گے، اور وہیں پر انشاءاللہ آپ کو کتابچہ بھی مل جائے گا جو ہم نے طبع کرایا ہے، کتابچہ زکات کے مسائل سے متعلق پڑھا ہے، اہم کتابچہ، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ وہاں پر مل جائے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ زکات کے مسائل وغیرہ کو تفصیل سے سننے کے لیے آپ اتوار کے دن، اب چاہے اپنے مستورات کے ساتھ آئیں یا بغیر مستورات کے مرد حضرات ہی آئیں، دونوں کے لیے وہاں پر انتظام موجود ہوگا 11 سے 1 بجے تک اتوار کے دن ناصر پبلک اسکول میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،